جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اسی ملک میں ہم نے جنم لیا ہے، اسی ملک کی ہواؤں میں ہم پروان چڑھے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد ان کی زمین پر دفن کیے جائیں گے۔ یہ ہمارے پوروجوں کی دھرتی ہے، ہمارے پرکھوں کا وطن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، اور اسی زمین پر معین الملت و دین حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی حسن سنجری کا مرکز نوری اجمیر کی مقدس زمین پر موجود ہے۔ میں علموں کے افتتاح کی بنیاد پر فکروں کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم لوگ قادری بھی ہیں، ہم لوگ سہروردی بھی ہیں، ہم لوگ نقشبندی بھی ہیں، ہم لوگ فردوسی بھی ہیں، لیکن بھارت کی مقدس زمین پر یہ فخر حاصل ہے کہ حضور بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز سید محمد حسینی کے واسطے سے ہم اور دیکھیے اس مقام پر سادات کرام کا عظیم مجمع ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں ایک بات آپ کے سامنے کہیں اور ایک بات آپ کے سامنے رکھیں کہ غریب نواز حضور خواجہ سید معین الدین چشتی حسن سنجری کے آنے سے پہلے جس راشٹر میں ہم نے جنم لیا ہے، جہاں زمین کی پوجا کی جاتی تھی، یہاں پر آسمان پوجا جاتا تھا، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، چندرما پوجے جاتے تھے، ندی اور نالوں کی پوجا کی جاتی تھی اور پتھر پوجے جاتے تھے۔ غریب نواز سید معین الدین چشتی حسن سنجری نور اللہ خلو جب زمین پر تشریف لائے تب یہاں پر ان چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی، حاکم کی پوجا ارچنا کرتا تھا، ان کے سامنے اپنے بھکتی کا دیپ جلاتا تھا، ان کے سامنے اپنی ہردے کی شردھانجلی ارپت کرتا تھا، ان کے سامنے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتا تھا۔ جب غریب نواز سید معین الدین چشتی تشریف لائے بھارت کی زمین پر، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم سورج کی پوجا مت کرو، تم چندرما کی پوجا مت کرو، تم زمین نہ پوجو، تم ندی مت پوجو، تم نالے مت پوجو، تم اس کی پوجا کرو جس نے ان لوگوں کو ان چیزوں کو پیدا کروایا۔ یہ تصور اس زمین پر غریب نواز سید معین الدین چشتی حسن سنجری نے دیا تھا، اور آپ کا یہ تصور لے کر آپ کی اولاد، آپ کے خلفاء در خلفاء در خلفاء در خلفاء پورے ملک میں بکھر گئے۔ آج جس طرح آپ چلے جائیے وہاں غریب نواز کا کوئی نہ کوئی غلام مہر خواب نظر آتا ہے۔ تھوڑی دور پر چلے جائیے مخدوم سید پیرا حسینی کا آستانہ مرجع خلائق ہے، یہ غلام غریب نواز کے، یہ بندہ نواز کے دراز، یہ غلام غریب نواز کے، یہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ غلام غریب نواز کے، یہ نظام الدین اولیا، یہ غلام غریب نواز کے، یہ چراغ دہلی، یہ غلام غریب نواز کے، یہ اہل ہند سراج پاک، یہ غلام غریب نواز کے، علاء الحق پنڈوا، یہ غلام غریب نواز کے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ غلام غریب نواز کے، میرے جد اعلیٰ مخدوم شاہ بھیک مکی غلام ہے غریب نواز کے۔ اس مقام پر رک کر یہ بات سن لیجیے کہ بھارت کی زمین پر جو غریب نواز کا غلام ہے وہی ہم بھارتیوں کا امام ہے۔ امام کہتے ہیں وہ غلام ہے اور جسے نہیں کہتے وہ غلام نہیں ہے۔ اور ایک بات اور سنیں آپ، غریب نواز بڑی فضیلتیں رکھتے ہیں، محدث ہیں غریب نواز، مفتی ہے غریب نواز، محدث ہے غریب نواز، مدبر ہے غریب نواز، مفکر ہے غریب نواز، بھارت کی زمین پر مبلغ اول ہے غریب نواز، مبلغ اول ہے غریب نواز، مفسر اول ہے غریب نواز، محقق اول ہے غریب نواز۔ لیکن ان کی تمام فضیلتیں ایک طرف، ان کا محدث ہونا ایک طرف، ان کا مفتی ہونا ایک طرف، ان کا محقق ہونا ایک طرف، ان کا عطاء رسول ہونا ایک طرف، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ آلِ رسول ہے۔ عبدالشمیر زہرا
گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے کیا ہیں؟ جو ان کو مانے وہ بھی پھول ہیں، جو ان کو نہ مانے وہ دھول ہے. غریب نواز اولادوں سے بڑا ہوتا ہے. وہ حسنی ہو سبزی منی کا ہے، وہ شہری ہو سبزی منی کا. جو بھی سادات حسنیہ یہ 25 رونق افروز ہے. حضور سے ابو اسلام کے چہرے کی طرف سے اور ان کے کی طرف دیکھیں، نقیب الاشراف کی طرف. خاندان وہی ہے، دونوں کی رگوں کا بلڈ ایک ہے، دونوں کا خون ایک ہے. ایک 600 برس پہلے بھارت آیا، ایک 600 برس بعد. ان رگوں میں بھی غوث اعظم کا خون ہے، ان رگوں میں بھی غوث اعظم کا خون ہے. سمجھا؟ یہ وہ خون ہے جسے غوث اعظم نے مخدوم اشرف کے ذریعے بھیج دیا. مخدوم اشرف بنا مخدوم الآثار سید نور العین اشرف لے کر جن سے سادات حسنیہ اشرفیہ کا سلسلہ شروع ہوا، جو سلسلہ آج بھارت کی زمین پر پاسبان چشتیت بھی ہے اور پورے ملک ہندوستان میں مبلغین کی ایک طویل جماعت رکھتا ہے. بابا نے بلند مجھے پاک ہوا نواز جہاں پر میرے مولا کی زمین ہے اور جہاں پر ہم چشتیوں کا سردار ہمارے صاحب ہے اور جو زمین ہمارے لیے مرکزی حقیقت ہے. حضور محدث اعظم ہند نے جس کے بارے میں یوں فرمایا تھا کہ شہنشاہ معین آصف سگیرہ مرشدہ خواجہ تو پہلے رحمت للعالمین چشمے کرم فرما. تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، پتا نہیں کیسے یادوں میں کوئی ایسا اتہاس وغیرہ تو ملتا نہیں کہ زمین پر کسی نبی اور رسول نے جنم لیا ہو. یہ تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہاں کی زمین پر کسی نبی نے جنم لیا ہو، جہاں کی ہواؤں نے کسی نبی کے بدن کو چیک کیا ہو. یہاں کی زمین پر، یہاں کی زمین کے اوپر نکلنے والے سورج نے یہی کی زمین پر کسی نبی اور رسول کو کا درشن کیا ہو. لیکن نبی نہ صحیح، یہ زمین پر آئے نبی موجود، رسول نہ صحیح، رسول نہ صحیح، آلے رسول موجود ہے. اور والے رسول ہیں غریب نواز، والے نبی ہے غریب نواز. اور ایک منٹ رک کر آپ کو لے دیا کہیں پر ہمارا عقیدہ ہے یہ، وہ ہمارے مرکز محبت کی بات ہے کہ وہ زمین پر وہ ٹکڑا یہ غریب نواز کانفرنس ہے، غوث اعظم کانفرنس ہے. دونوں کو ملا کر خواجہ غریب خواجہ غوث کانفرنس، غوث و خواجہ کانفرنس ہے. غریب نواز پر میں بول دیتا ہوں، غوث اعظم پر راجیہ ملت سے سماج کرنا لیجیے. غوث اعظم پر وہ بولیں گے اور غریب نواز پر میں بول دیتا ہوں. اور اس کے بعد آپ کے درمیان اور غازی ملت کے درمیان جو پردہ ہے یہ ہٹ جائے گا، نہیں میں ہٹ جاؤں گا. پھر آپ کا سامنا ہوگا اور غازی ملت. ایک چیز میں بات کریں گے آپ کے سامنے. ہمارے نزدیک، ہم چشتیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم جیسے چشتیوں کے نزدیک بھارت کی زمین کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے پر غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ ٹکڑا پورے بھارت کی زمینوں سے افضل ہے. کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا اس ٹکڑے پر ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ کا نوری موجود ہے. تو یہ زمین کا وہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے، تو یہ زمین سے افضل ہے. چاہے جے بر اعظم کی زمین ہو، پوری زمینوں سے افضل ہے. تو روئے زمین کا وہ ٹکڑا جس پر رسول کریم کا جسیہ کہا، جس ٹکڑے کو مس کرتا ہے، جس ٹکڑے کو پیغمبر کا جسم چھوتا ہے، رسول کے جسم کی بات رہی ہے، جس ٹکڑے سے ٹچ کر جاتا ہے جس میں افضل، وہ ٹکڑا روئے زمین کے تمام ٹکڑوں سے افضل ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ روئے زمین میں منع ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں مزدلفہ ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں عرفات ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں صفا اور مروہ ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں ہل و حرم ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں حجر اسود ہے کہ نہیں؟ روئے زمین میں مقام ابراہیم ہے کہ نہیں؟ روئے زمین پر کعبہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے پوچھا اے محدثوں تم بتاؤ، اے مفتیوں کے تم بتاؤ، کیا وہ ٹکڑا
جس پر جب سے آدھار موجود ہے، کیا وہ ٹکڑا منع سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا مصطفیٰ سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا عرفات سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا صفا اور مروہ سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا ہل و حرم سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا حجر اسود سے افضل ہے؟ کیا وہ ٹکڑا کعبۃ اللہ سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا روئے مزید کا وہ ٹکڑا جس ٹکڑے پر رسول کریم کا جلسی اطہار موجود ہے، تم منع کی بات کرتے ہو، تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، تم عرفات کی بات کرتے ہو، تم مقام ابراہیم کی بات کرتے ہو، تم صفا اور مروہ کی بات کرتے ہو، تم نثار رحمت کی بات کرتے ہو، تم کعبہ کی بات کرتے ہو، روئے زمین کا وہ ٹکڑا جس پر ہمارے آقا کا جلسی اطہار موجود